دیکھیے صدقہ جاریہ تو اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کہ جس کا ثواب کسی انسان کے فوت ہونے کے بعد بھی مسلسل ملتا رہے اس کو، ورنہ اصل قاعدہ تو یہ ہے کہ موت آ گئی تو اب آپ کا جو ہے وہ جو امتحان کا وقت تھا اور جو کچھ کمائی کرنے کا وقت تھا وہ تو ختم ہو گیا. جیسے امتحان میں کہتے ہیں کہ بس سٹاپ رائٹنگ، اب وہ آپ کی رائٹنگ تو ختم ہو گئی. البتہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کے اثرات بعد میں بھی پھیلتے رہتے ہیں، اچھے اثرات، تو اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ثواب بھی اس شخص کے مرنے کے بعد بھی اس کے حساب میں درج ہوتا رہتا ہے. بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے. اگر آپ نے اپنی اولاد کی پرورش صحیح کی ہے، انہیں مسلم اور مومن بنا کر اٹھایا ہے، وہ اللہ کے فرما بردار متقی بندے ہیں، تو یہ جو ان کا وجود ہے، ان سے جو بھی نیکی پھیلے گی، ان سے جو آگے تقویٰ پھیلے گا، ان سے جتنا بھی بھلائی کا آگے فروغ ہوگا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. تو سب سے بڑا صدقہ جاریہ جو ہے وہ نیک اولاد ہے. اب اس کے علاوہ ایک صدقہ جاریہ مثلاً یہ کہ ایک شخص نے ایک دینی جو ہے درسگاہ قائم کر دی، زمین وقت کی عمارتیں بنائی، دینی درسگاہ. اب یہ درسگاہ جب تک چلے گی اس کے حساب میں جو ہے اس کی نیکیاں جو ہے درج ہوتی رہے گی. اسی طرح دعوت و تبلیغ کا کام ہے. آپ کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں جن لوگوں کو بھی ہدایت نصیب ہوئی، اب ان کی نیکیوں کا بھی اجر و ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. اور وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے بغیر ان ينتقص من اجرہ شیء، وہ جو نیکی کریں گے ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ ان کے اجر میں سے جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ کرنے والے کو اجر ملے گا، بلکہ یہ کہ اس کا اجر بھرپور اس کو ملے گا، اور اس کو اضافی طور پر جو اس کو ملے گا. تو یہ ہے خیر کا کوئی کام غریبوں کے لیے، عوام کے لیے، جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ پل بنا، چاہ بنا، مدرسہ، تالاب بنا. اب اس زمانے میں واٹر سپلائی تو نہیں ہوتی تھی، کہیں کنواں کھود دینا، کہیں راستے پر سبیل ایسی لگا دینا کہ پانی وہاں سے ٹھنڈا جو ہے مسافروں کو ملتی. سارے کام جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے. باقی اگر کسی نے کسی کو خون دیا ہے اور وہ نیکی کے ارادے سے دیا ہے تو اس کا اجر و ثواب اسے ملے گا. باقی اس میں آگے اس کے کوئی منتقل ہونے کا میرے خیال میں کوئی معاملہ نہیں. کوئی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد نہ ہو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق میں سے کسی کی کسے باشد، والدین ہو، وہ بیوی کے لیے شوہر ہو، شوہر کے لیے بیوی ہو، اساتذہ ہو، پیر و مرشد ہو، کسے باشد، حاکم ہو، حکمران ہو، کوئی بھی ہو، کسی کا حکم بھی نہیں مانا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف. کسی ایسے معاملے میں جہاں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس طرح جامع الفاظ میں انشیٹ کیا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یہ بڑا واضح ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے جس میں کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے. جہاں خالق کی معصیت نہیں ہے اطاعت کیجئے، اولو الامر کی کیجئے، اپنے بڑوں کی کیجئے، بزرگوں کی کیجئے، اساتذہ کی کیجئے، والدین کی کیجئے، بیوی شوہر کی کرے. لیکن یہ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں وہ اطاعت کا معاملہ جو ہے کسی اور کی اطاعت کا وہ ختم ہو جائے. اسی طریقے سے محبت کو اللہ کے لیے خالص کر لینے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور سے محبت نہ ہو. محبت کیجئے، اہل و عیال سے کیجئے، اولاد سے کیجئے، بھائی بند سے کیجئے، والدین سے کیجئے، اپنی قوم سے کیجئے، اپنے وطن سے کیجئے. یہاں تک کہ کوئی اگر مال و اسباب دنیا میں سے کوئی شے آپ کو پسند ہے تو قطعاً حرام نہیں ہے، لیکن تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں. جیسے کہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ حقیقتاً مومن ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں. کسی کی محبت اللہ کی محبت سے بالا نہ ہو، بلکہ بالا ہونا تو ایک زیادہ بڑی حقیقت ہو جائے گی. کسی کی محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر نہ آ جائے، یہی شرک ہے. تمہارا جو یہ سنگھاسن ہے دل کا، اس پر سب سے بالا محبت جو ہے وہ اللہ کی رہے، باقی محبتیں تابع ہو جائیں تو یہ تو ہوگا توحید فی المحبت. اور اگر کسی اور کی محبت برابر آ گئی تو اس کے معنی ہو گئے کہ یہ شرک ہے فی المحبت. تو یہ شرک فی الاطاعت اور شرک فی المحبت، ان دونوں کو جمع کر لیجئے تو یہ ہے شرک فی العبادت. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. سورہ کہف کی جو آخری آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد.
فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں شرک نہ کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے در حقیقت شرک. توحید فی العمل، توحید فی العمل کا تقاضا ہے کہ صرف ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، تمہارا مطلوب و مقصود وہ ہو، تمہارا محبوب حقیقی وہ ہو، تمہارا معبود حقیقی وہ ہو، تمہارا مطاع حقیقی وہ ہو، ساری اطاعتیں اس کی اطاعت کے تابع، ساری خواہشات اس کے احکام کے تابع، ساری محبتیں اس کی محبت کے تابع. اگر یہ صورت ہے تو انفرادی سطح پر توحید عملی کا تقاضا پورا ہو گیا. اور اگر یہ نہیں ہے تو ایک آدمی عقیدے کے طور پر اللہ کو ایک مان رہا ہو، اس کی صفات میں بھی کسی کو ساجی نہ کر رہا ہو، تب بھی اس کی توحید حقیقتاً مکمل نہیں. اس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ حضور کے معروف خطبات میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ یا ایھا الناس وحد اللہ، اللہ کی توحید پہ زیادہ سے زیادہ کاربند ہونے کی کوشش کرو. یہ لفظ توحید باب تفعیل سے بنا ہے. عربی زبان میں جو مصدر باب تفعیل سے آتے ہیں، جو عربی زبان سے مناسبت رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا ایک خاصہ ہے. ہم کسی کام کو کیے چلے جانا، مسلسل کوشاں رہنا. جیسے تعلیم، کسی کے ذہن میں کوئی بات اتارنے کے لیے مسلسل کوشش، ہیمر کیے چلے جانا. ایک اعلام ہے، کسی کو کوئی چیز بتایا اور آپ فارغ ہو گئے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، یہ اعلام ہے، بتا دینا. اور تعلیم یہ ہے کہ اسے سمجھانا ہے، اس کے ذہن نشین کرنا ہے، اس کا اگر کوئی اشکال ہے اس کو رفع کرنا ہے، اس کا کوئی سوال ہے اس کا جواب دینا ہے، کہیں ابہام ہے تو اس کی وضاحت کرنی. یہ تعلیم ہے. اسی وزن پر لفظ توحید ہے، جس سے فعل امر حضور نے استعمال فرمایا وحد اللہ فإن توحید راس الطاعات. اللہ کی توحید پر کاربند ہو جاؤ، ہم کوشش کرتے رہو. اس لیے کہ جو میں نے آپ کے سامنے تصور رکھا ہے توحید فی العمل کا، انفرادی سطح پر سوچئے کہ کس قدر مشکل کام ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ زبان سے تو یقیناً ہم قائل ہیں اللہ کی توحید کے، اور دل میں بھی علمی اعتبار سے یقیناً ہمارے دلوں میں اللہ کی توحید موجود ہے. لیکن اصل جہاں مشکل آتی ہے وہ توحید فی العمل ہے. ہماری محبتیں ہیں کہ جو سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ اطاعتیں ہیں جو اپنا تقاضا کرتی ہیں. ہمارا اپنا نفس خود ہم سے تقاضا کرتا ہے، میرا کہنا ماننا ہوگا، میرا حکم جو ہے اس کو تسلیم کرنا ہوگا. میں نہیں جانتا کہ کیا اللہ کا حکم اور کیا رسول کا حکم، کیا واجب ہے اور کیا حرام ہے. جو میری خواہشیں پوری کرنی ہوگی، جس کو کہ مولانا روم نے کہا ہے کہ نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست لیکن ایرعون نیست. میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. جیسے فرعون نے یہ کہا تھا کہ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے، یہاں میرا حکم چلے گا. میں نہیں جانتا کون اللہ، کون رسول، کون موسیٰ، کون ہارون، میں کسی کو تسلیم نہیں کرتا. یہاں کا بادشاہ میں ہوں، یہاں کی حکومت میرے ہاتھ میں، یہاں میری مرضی کے مطابق قانون چلے گا. اسی طریقے سے میرا یہ نفس کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کیا حلال، کیا حرام، کیا جائز، کیا ناجائز، کیا اللہ کا حکم، کیا رسول کا فرمان. میری جو خواہش ہے وہ پوری کرنی ہوگی. اب اگر ہم دست بستہ اپنے نفس کے حضور میں کھڑے رہیں، اگر ہم اس کی ہر جو خواہش ہے اس کو پورا کرنے پر آمادہ ہو جائیں، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو معلوم ہوا کہ ہمارا مطاع ہمارا نفس ہے. اور اگر اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر ہمارا نفس ہمارا مطاع بن گیا تو در حقیقت وہ ہمارا معبود ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. یہاں لفظ الہ آیا ہے، وہی کہ جو ہمارے کلمہ طیبہ میں اور کلمہ شہادت میں جو اہم ترین لفظ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے. اس آیت نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا تم نے دیکھا جس نے اپنا الہ بنایا ہوا ہے اپنی خواہش نفس کو، کہہ رہا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی تکرار کر رہا ہو، اس کی تسبیح کر رہا ہو، 1000 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھا ہوا ہو، لیکن جیسے ہی نفس کا کوئی تقاضا اندر سے ابھرے اور یہ اس کے سامنے ہم تن اطاعت بن جائے تو معلوم ہوا کہ در حقیقت اس کا معبود کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، حقیقت میں اس کا معبود اس کا نفس ہے. اسی طریقے سے محبت کا معاملہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا واضح کر دیا ایک فرمان میں، آپ نے فرمایا تعس عبد الدینار و عبد الدرہم.
ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. عربی زبان میں فعل ماضی جو ہے وہ انشاء کے لیے بھی آتا ہے، تمنا یا آرزو یا دعا یا بد دعا. تو اس اعتبار سے ترجمے اس کے دو ہوں گے، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے. ہلاک ہو جائے کے اعتبار سے یہ بد دعا بن جائے گی، ہلاک ہو گیا اس کے اعتبار سے خبر بنے گی. دونوں اعتبار سے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا دیکھیے کس کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا کہ ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے. کون؟ جو درہم و دینار کا بندہ ہے. یہاں لفظ عبد استعمال کیا کہ کہنے کو نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، اس لیے کہ دولت کی محبت، پیسے کی محبت، روپے پیسے کی محبت، درہم و دینار کی محبت اتنی اس کے دل میں ہے کہ وہ اس محبت کی وجہ سے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیتا ہے، جائز و ناجائز کی حدود کو پامال کرتا ہے، صحیح و غلط کی تمیز ختم کر دیتا ہے، اس وجہ سے کہ مال محبوب ہے. معلوم ہوا کہ مال کی محبت اس کے دل میں اللہ کی محبت سے بالا تر ہو گئی. یہی تو شرک. بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. شرک کی اصل حقیقت یہ ہے. تو یہ ہے شرک فی العمل. اور توحید فی العمل کا تقاضا کیا ہے؟ تمام اطاعت اللہ کی اطاعت کے تابع، تمام محبت اللہ کی محبت کے تابع. یہ ہے توحید عملی انفرادی سطح پر. اب دیکھیے میں چند آیات آپ کو سناتا ہوں سورہ زمر کی. اس میں کس شد و مت کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے. قرآن مجید میں جن حضرات کو بھی مناسبت ہے اور جن کو تلاوت قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے شوق عطا فرمایا ہے وہ نوٹ کریں گے کہ اس شد و مت کے ساتھ یہ مضمون آپ کو کسی اور صورت میں نہیں ملے گا. جس زوردار